بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرننگ آف اسلام۔ آج ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ آپ لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے، برے کاموں سے روکتے۔ آپ قوم ثمود کی طرف بھیجے گئے۔ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے اور خدائے واحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے، لیکن لوگ آپ کی تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے، اس پر آپ فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب ہے۔ لوگ آپ کی باتیں سن کر آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ آپ نے قوم ثمود کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ مایوس ہو گئے۔ مایوسی کی حالت میں آپ نے قوم ثمود کی تباہی و بربادی کے لیے بد دعا کی۔ اس سرزمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے۔ دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی آپ بھی اس پر سوار ہو گئے۔ جنہیں جانا تھا وہ سب سوار ہو چکے تھے۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پر سکون تھا، آسمان بھی صاف تھا۔ مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں، پھر ہوائیں چلنے لگی۔ ہوا اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی۔ سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگی۔ بارشیں بھی شروع ہو گئیں۔ طوفان کے جھٹکوں اور پانی کے تھپیڑوں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جس سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے، کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک کہ وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ مجھے کشتی سے نکال دیا جائے، آئی ہوئی مصیبت ٹل جائے گی۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ تک رہے تھے، جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتے صفت انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کسی حال میں اسے کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافروں میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ قرعہ اندازی کی جائے، جس کا نام پرچی میں نکلے وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا۔ پرچی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا۔ پھر قرعہ ڈالا گیا تو یونس کا نام ہی نکلا۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا، ہر بار یہی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے کہ مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے اور ملاح سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخر کار کشتی کے مسافروں اور ملا نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور نکل گئی۔ اللہ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے۔ آپ پکار رہے تھے، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے آپ کی پکار سن لی۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر اگل دیا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور اور نڈھال تھے۔ آپ نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت یونس سے فرمایا، اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ کو اگلا تھا وہاں کوئی درخت نہ تھا، سایہ دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی بھی ناقابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیل دار پودا اگ گیا، پودے کی بیل سے سایہ آ گیا۔ آپ سائے تلے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہرنی آئی تھی اور اپنا دودھ پلا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے بغیر گھاس کے زمین پر ڈال دیا، وہ بیمار تھا اور ہم نے بیل دار درخت لگایا اور ہم نے اس کو 1,00,000 آدمی کی طرف
भेजा, बल्कि इससे भी ज्यादा फिर वो लोग उन पर ईमान लाए। मुल्क नैनवा छोड़ देने के बाद आपकी कौम आपको बहुत ज्यादा याद करने लगी। आपके निकल जाने के बाद पछताने लगी। लोगों ने महसूस किया कि आप नबी थे और हदायत के लिए आए थे। लोगों ने अल्लाह ताला से मुआफ़ी तलब की और वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आमद का इंतज़ार करने लगे। लोगों ने इकरार किया कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस बात पर भी कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के भेजे हुए नबी हैं और आपके लाए हुए पैगाम पर यकीन रखते हैं और यूनुस अलैहिस्सलाम की तस्दीक करते हैं। और कौम के लोग एक दूसरे से कहने लगे कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान आ जाएं तो हम सब उनकी ताज़ीम करने लगेंगे और उनके हुक्म पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कौम की तरफ जाएं और अल्लाह का पैगाम सुनाएं, उन्हें बुराई से रोकें, नेकी की तरफ बुलाएं, लोगों को आपस में एक दूसरे से अच्छा सलूक करने की तलकीन करें। चनाचा अल्लाह के हुक्म पर जब आप अपनी कौम की तरफ लौट आए तो कौम ने खुशी और मसरत का इजहार किया। आप अलैहिस्सलाम की आमद पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। वापस आकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू कर दी और हदायत देने लगे, बुरे कामों से दूर रहे, ज़रूरतमंदों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं, नंगों को कपड़ा पहनाएं, किसी के साथ बुरा सलूक ना करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।